بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، سپیج جی کے اکیڈمی کے یوٹیوب چینل کے ساتھ تمام طلباء کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی جناب، آپ جانتے ہیں کہ کینال پٹواری کے رزلٹ جو ہے تقریباً آ چکے ہیں، اور صرف 3 رہ گئے ہیں، باقی سب آ چکے ہیں، صرف 3 رہ گئے ہیں۔ ایک ملتان کا رہ گیا، ایک رہ گیا جناب ساہیوال کا، اور ایک لوور کنال فیصل آباد کا۔ باقی سارے آ چکے ہیں۔ تو اگلا جو مرحلہ ہے وہ ہے ٹائپنگ کا، اور ٹائپنگ کے اندر کیا چیز امپورٹنٹ ہے اور اس کے علاوہ آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو وہ تمام ہمارے اکیڈمی کے اسٹوڈنٹ جو ٹیسٹ کو کلیئر کر چکے ہیں، اور ٹیسٹ کلیئر ہونے کے بعد جو ہے وہ ہمارے واٹس ایپ گروپ میں بھی ایڈ ہو چکے ہیں، ٹائپنگ والے گروپ میں ایڈ ہو چکے ہیں۔ اور ہماری اکیڈمی کے اسٹوڈنٹ الحمدللہ اب تک جتنے بھی 3 ریجن رہتے ہیں، ان 3 کے علاوہ جو ہے آلموسٹ جو ہے تقریباً کوئی 189 اسٹوڈنٹ جو ہے ماشاء اللہ کلیئر ہو گئے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، یہ کوئی عام نہیں کہہ سکتے آپ، یہ بلکہ جو ہے آپ سمجھیں کہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، بڑی محنت ہے، جس کو اسٹوڈنٹ جو ہے بڑا سراہتے ہیں۔ تو بہرحال جناب ہمارا ٹائپنگ کے اوپر پہلا لیکچر ہے، تو ٹائپنگ کو تیاری کس طرح کی جائے، اور ٹائپنگ کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے، ٹائپنگ کے لیے آپ کو کس کی بورڈ کا سہارا چاہیے، اور اس کے علاوہ اور بہت سے سوالات جو آپ کے لیے بہت ضروری ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو جناب سب سے پہلے دیکھیں جی، پی پی ایس سی والے جو ٹائپنگ کی بورڈ استعمال کرتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں جناب ڈیل والا۔ تو ڈیل کی بورڈ آپ استعمال کریں گے۔ ڈیل کی بورڈ کو استعمال کرتے ہوئے آپ لوگوں نے جناب پریکٹس کرنی ہے، اور پریکٹس کرنے کے بعد اس کی کم از کم پریکٹس آپ ڈیلی صبح کے ٹائم 2-3 گھنٹے کریں، اور اسی طرح 2-3 گھنٹے جو ہے آپ دوپہر کے ٹائم کریں، اور اسی طرح 2-3 گھنٹے شام کے ٹائم، یعنی ٹوٹل آپ جو ہے ملا کے کوئی 8-9 گھنٹے ٹائپنگ کریں گے، پھر جا کے آپ کا نام آئے گا۔ یہ کوئی جو ہے آسان کام نہیں ہے، تو آپ نے اس کو اچھی طرح سے کرنا ہے، پھر جا کے آپ کا نام آئے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ ضرور جو ہے اس میں سلیکٹ ہوں گے۔ تو اس میں دیکھیں جناب، ہمارے بہت سے طلباء و طالبات ایسے ہیں جو پی پی ایس سی کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، اور ہماری انسٹرکشن پہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کو میں نے یہ کہا تھا کہ جناب آپ نے صرف وہی سوال حل کر کے، جتنے سوال آپ کو آتے ہیں کینال پٹواری کے ٹیسٹ میں، آپ نے اس کے بعد آگے بالکل ایک سوال بھی نہیں کرنا، انہوں نے ہمارے انسٹرکشن پہ کام کیا اور ان کا نام آ گیا۔ اور جن اسٹوڈنٹ نے اپنی مرضی سے 100 نمبر پورے کر دیا MCQ، ان کا نام نہیں آیا گروپ میں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے علاوہ آپ جناب ماشاءاللہ بہت ویل میچور ہیں، اور آپ ہر چیز کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں جناب تھوڑا سا بتا دوں اپنے اسٹوڈنٹ کے بارے میں جو کینال پٹواری کے حوالے سے ٹیسٹ پاس کر چکے ہیں۔ یہ جو ہمارا ٹیسٹ پاس ہوا تھا کل فیصل آباد کا اور بکھر کا، اس کے اندر جتنے اسٹوڈنٹ سلیکٹ ہوئے ماشاءاللہ، یہ وہ اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے ٹیسٹ کلیئر کیا۔ تو تمام اسٹوڈنٹ کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو۔ اور اس میں سے ایسے اسٹوڈنٹ بھی ہیں جن کی ٹائپنگ رفتار 70 ورڈ پر منٹ نیٹ سپیڈ جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ یہ 2 دن پہلے جب ملتان کا رزلٹ آیا، لیا کا رزلٹ آیا، یہ اس میں سے ماشاءاللہ سلیکٹ ہوئے ہیں اسٹوڈنٹ۔ اور یہ آلریڈی اس میں کچھ ایسے اسٹوڈنٹ بھی ہیں جو لینڈ ریکارڈ میں آلریڈی جو ہے نوکریاں کر رہے ہیں، اور اس میں ڈپلیکیٹ اسٹوڈنٹ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ تو یہ وہ اسٹوڈنٹ ہیں جو 2-2 3-3 مرتبہ جو ہے ٹیسٹ پاس کر چکے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ جناب اسٹوڈنٹ کی بڑی محنت ہے، اور محنت کرنے کے بعد یہ لوگ سلیکٹ ہوئے ہیں۔ تو اچھا جی، دیکھیں جی، ہمارے سامنے کینال پٹواری کی یہ جو سیٹیں تھیں، اس کے اندر اس سیٹوں کے اندر آگے ایک کوریجنڈم بھی آیا تھا، اس کے بارے میں بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹ اس پوسٹ ہیں، یہ کیس نمبر ہے، تو اس کے آگے کون کون سے لوگ جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو حویلی کینال کے اوپر جو ہے انہوں نے بتایا تھا کہ جو ہے کینال پٹواری کے اوپر جو ہے وہ خانے وال ملتان والے بھی اپلائی کر سکتے تھے۔ تو یہ سارے اسٹوڈنٹ جو ہے ماشاءاللہ جنہوں نے اپلائی کیا اور ٹیسٹ کلیئر کر لیا۔ اچھا جی، اب آتے ہیں اس کے اوپر کہ آپ لوگوں نے ٹائپنگ جو ہے کرنی ہے، اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کے جو کینال پٹواری ہیں آپ بن گئے ہیں۔ تو کینال پٹواری کا سب سے پہلے دیکھیں جی، کینال پٹواری کا جو سکیل ہے وہ 11واں سکیل ہے۔ کینال پٹواری کی اگلی پروموشن 5 سال بعد ضلع دار کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد 5 سال بعد آپ ضلع دار کا جو سکیل ہے وہ ہے جناب 16، یہ 16 سکیل ہے۔ پہلے 14 تھا، اب یہ بڑھا رہے ہیں، مطلب اس کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، اپ گریڈ کر رہے ہیں، 16 ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ بن جائے گا ڈپٹی کلیکٹر۔ اس کے بعد 18 کا 5 سال بعد 18 کا بن جاتا ہے، 18 سکیل کے اوپر کلیکٹر بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد یہ بنتا ہے جناب ڈائریکٹر،
ڈائریکٹر بنتا ہے یا کولیکٹر بنتا ہے 19 کا، اور وہ صرف جو ہے 10-12 سال کے بعد جا کے بنتا ہے. تو یعنی آپ 25 سال کے بعد آپ 19 گریڈ کے افسر بن سکتے ہیں، اور بڑی اچھی پروموشن ہے جہاں پہ 5-5 سال پر پروموشن کنفرم ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ کے اختیارات کیا ہوں گے، آپ کے فرائض کیا ہوں گے؟ نہری پانی کی باری کی تقسیم تیار کرنا، کون کتنے وقت کے لیے استعمال کرے گا، کب کرے گا، جسے واہ بندی بھی کہتے ہیں. ابھیانہ کی تیاری، ابھیانہ سے مراد پانی کا ٹیکس ہے جو کاشتکار پر سالانہ لگایا جاتا ہے، جس کی وصولی بذریعہ نمبردار کی جاتی ہے. ٹیکس کا ٹیکس کاشتکار کی زمین پر جتنی اس نے کاشت کی ہے لگایا جاتا ہے فی ایکڑ کے اوپر. 400 جبکہ ڈیجیٹل دور ہے جس میں ابھیانہ کافی علاقوں میں ڈیجیٹل ہو چکا ہے، بالکل بجلی کے بل کی طرح ہو چکا ہے. ٹھیک ہو گیا. چک بندی کے ضلع دار بناتا ہے، جبکہ کینال پٹواری اس میں اس کی مدد کرتا ہے. گردواری کاشت جو ہوتی ہے، یہ کراپ انسپیکشن جو ہوتی ہے، اس میں متعلقہ کینال پٹواری ہر کاشتکار کی کاشت لکھتا ہے جس میں کاشتکار نے کیا فصل بوئی ہے وغیرہ وغیرہ. اچھا، ایک بات یاد رکھیں کہ اس میں اب ڈیجیٹل سسٹم ہو گیا ہے. آپ نے ڈائریکٹ کسان کو جو ہے بل نکال کے دینے. اب فیمیل کا جو ہے فیلڈ میں کیسے جائیں گی؟ تو یاد رکھیے گا فیمیل کو فیلڈ میں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، ان کو دفتر میں بٹھایا جائے گا، اور جو باقی پٹواری ہوں گے، میل پٹواری ہوں گے، وہ فیلڈ میں جائیں گے. ہر ضلع دار کے نیچے 3 کینال پٹواری ہوتے ہیں اور ان کی رپورٹ اس نے کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو بہرحال یہ پروموشن کا اسٹرکچر تھا، اور اس کی سیلری جو ہے تقریباً 40,000 پلس ہوگی، لیکن اناؤنس تمام ٹی اے ڈی اے ملانے کے بعد اس کی سیلری جو ہے وہ بن جائے گی تقریباً 60,000 پلس میں. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، اب آپ نے ٹائپنگ کے لیے ڈیل جو ہمارے سامنے جناب ڈیل کمپنی کا آپ نے کی بورڈ لینا ہے اور اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ اٹیچ کر لیں. یہ میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کہ پی پی ایس سی والے جو ہے کون سا استعمال کرتے ہیں. ہاں جی، یہ والا یہ کی بورڈ پی پی ایس سی کے دفتر میں استعمال ہوتا ہے. جو پی پی ایس سی ٹائپنگ وغیرہ لیتے ہیں تو یہ والا کی بورڈ استعمال کرتے ہیں. آپ لوگوں نے بھی اسی کے اوپر جناب پریکٹس کرنی ہے، تاکہ آپ جو ہے اس کے اوپر پریکٹس کر کے ایک اچھا جو ہے وہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ اپنی پریکٹس کر لیں گے. آپ کی جو ٹائپنگ کی رفتار، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی جاب ہو جانی چاہیے، تو آپ کیا کریں گے کہ آپ اپنی ٹائپنگ کی جو رفتار ہے نا، اس رفتار کو کم از کم آپ کے اپنے ٹائپنگ کے اوپر جو ہے آپ کو کم از کم اس کی سپیڈ آنی چاہیے 60 ورڈ پر منٹ. تو الحمدللہ ہمارے گروپ میں ایسے اسٹوڈنٹ بھی موجود ہیں جو روزانہ مجھے اسکرین شاٹ بنا کے بھیجتے ہیں کہ سر میری آج ٹائپنگ یہ آئی ہے. پہلے 65، پھر 70، آج 74 تک پہنچ چکے ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ 60-80 تک جو ہے نا جی جائیں گے. اور ٹائپنگ کب ہوگی؟ ٹائپنگ جو ہے ان شاء اللہ فروری کے آخر میں جا کے شروع ہو جائے گی. جب یہ اسپیشل پرسن کا کوٹا کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ ٹائپنگ سٹارٹ کر دی جائے گی. ایک سوال بڑا اہم ہے کہ جناب اگر ایک بندے کا ٹیسٹ 2 جگہ ہوا تھا، 2 بار ہوا تھا، ٹائپنگ ایک بار ہوگی یا 2 بار؟ تو ٹائپنگ جناب آپ کی میرے خیال میں تو ایک ہی بار ہونی چاہیے. ادروائز ٹیسٹ 2 بار ہوا ہے تو ٹائپنگ بھی 2 بار ہوگی. ہاں البتہ آپ نے ٹیسٹ ایک بار دیا ہے اور 3 جگہ پہ آپ نے دیا یا 2 جگہ پہ دیا ایک ہی بار، تو پھر آپ کا ٹیسٹ جو ہے ٹائپنگ ٹیسٹ بھی ایک ہی بار ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، تو آپ لوگوں کی ایکوریسی جو ہوتی ہے، جتنی ایکوریسی زیادہ ہوگی اتنی نیٹ سپیڈ زیادہ آئے گی. لیکن ایکوریسی کے ساتھ پی پی ایس سی کو کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. پی پی ایس سی یہ دیکھتی ہے کہ جناب نیٹ سپیڈ آپ کی پوری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. صرف انگلش ٹائپنگ ٹیسٹ ہوگا، پروفیشنسی ٹیسٹ نہیں ہوگا. تو آپ لوگوں نے انگلش ٹائپنگ ٹیسٹ کو ہی مد نظر آ کے کرنا ہے. ٹائپنگ ٹیسٹ کے اوپر جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جناب جو میں نے آپ کو تمام لوگوں کو جو ہمارے گروپ میں موجود ہیں آپ کو ایک سافٹ ویئر شیئر کیا تھا ٹائپنگ ماسٹر کا. تو ٹائپنگ ماسٹر آپ نے اس کے اندر جتنے پیراگراف ہیں آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنے ہیں. پیرے ایڈ کرو گے، اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کیسا پیرا ایڈ ہوتا ہے. ایڈ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو پریکٹس کرنی ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. فردر ان شاء اللہ نئی ویڈیو کے ساتھ اور پٹواری کے بارے میں اور اس کی ہدایت کے بارے میں ان شاء اللہ آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں. اور آپ کی جو جتنی بھی معلومات ہوگی ہم اس کے بارے میں مزید ورک کر کے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تاکہ آپ جو ہے ویلیوبل انفارمیشن سے فائدہ اٹھا سکیں اور پی پی ایس سی کا امتحان نہ صرف امتحان بلکہ ایک نوکری بھی آپ حاصل کر سکیں. باقی جناب کینال پٹواری کی جاب بہت اچھی جاب ہے، ریگولر جاب ہو جائے گی. اور آپ پی پی ایس سی کے تھرو کسی اور پوسٹ پہ بھی اپلائی کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ایج ریلیکسیشن بھی دی جائے گی. تو یہ ایسے تمام اسٹوڈنٹ جو لینڈ ریکارڈ میں جاب کر رہے ہیں، لینڈ ریکارڈ سے یہ کینال پٹواری کی جاب کئی درجے اچھی جاب ہے. ٹھیک ہو گیا. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ تمام اسٹوڈنٹ کا.
جو ہمارے چینل کے ساتھ وابستہ ہیں. اس ویڈیو کو لائک کر لیں, چینل کے اوپر چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو ویری مچ.